بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انسان کے طاقت کے دعوے اور پھر اس کی بے بسی۔ طاقت کی اگر تعریف کی جائے تو یوں سمجھے کہ یہ زندگی کا مترادف ہے۔ طاقت کے بغیر زندگی کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کے پاس دی ہوئی طاقت اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ انسان غافل ہے وہ بعض اوقات اس طاقت کے نشے میں بڑے عجیب عجیب دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ طاقت کا استعمال انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی نہ کسی منزل کا تعین کرتا ہے اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ اس منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ اس پہ اتراتا پھرتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انسان نے بڑی بڑی مثالیں قائم کی جس میں اس نے طاقت کو شاید اپنی ہی کوئی تیار کی ہوئی نعمت سمجھا اور اس کا غلط استعمال کیا، حتیٰ کہ طاقت عطا کرنے والے کی جو جگہ ہے، مقام ہے، اس کا دعویٰ کر دیا۔ تو ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نشان عبرت بنایا جو آج بھی احرام مصر میں اس کی ڈیڈ باڈی ممی موجود ہے۔ وہ دریا کے درمیان میں جا گھسا اور پھر وہاں جا کے اس کو خیال آیا، اوہو یہ تو دعویٰ ہی میرا غلط تھا، لیکن وہاں توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو انسان بڑے طرح طرح کے دعوے کرتا ہے اس طاقت کے نشے میں اور غفلت میں، اپنے انجام سے بالکل بے خبر۔ فرعون نے طاقت کے نشے میں ایک جینوسائیڈ شروع کر دی کہ چلیں جی بچے جو بھی پیدا ہوئے ان کو مار دیا جائے تو اس طرح شاید میرا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ جو نجومیوں نے کہا کہ چیلنج ہو جائے گا آپ کا تخت، اس سے میں بچ جاؤں گا، خدائی کے دعویٰ جو ہے وہ میرا قائم رہے گا، میری خدائی نعوذ باللہ قائم رہے گی۔ لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہوا، اور بعض اوقات نیچر اللہ رب العزت کے حکم سے انسان کی طاقت کو بالکل بے نقاب کر کے رکھ دیتی ہے۔ عام طور پہ زندہ چیزیں بے جان چیزوں پہ حاوی ہوتی ہیں، مگر کیا ہوا کہ فرعون کے دربار میں زندہ سانپ ایک بالکل بے جان لکڑی کے سامنے بے بس ہو گئے اور ان کا وجود اس نے ہڑپ کر لیا۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، سائنس نے کام آسان کر دیا، وہ بھی ہماری طاقت کا چٹا کٹھا کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک بہت چھوٹا سا جراثیم جو مائکروسکوپ میں نظر آتا ہے، بیکٹیریا کی مثال لے لیجئے، اس سے بھی کم جو بیکٹیریا پہ حملہ کر دیتا ہے، وائرس، اس نے یہ پچھلے چند سالوں میں پوری انسانیت کو نچا کے رکھ دیا۔ کووڈ کا جو پیریڈ انسانیت نے گزارا اور بے بسی دیکھی، تو میرا خیال ہے اس کے بعد صدیوں تک انسان کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے کبھی بھی طاقت کا ناجائز استعمال اور اختیار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو ہم سوتے ہیں اور ہم اگر یہ چاہیں کہ صبح ہم بڑے ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ کوئی نوجوان بندہ چاہے کہ صبح میری مونچھیں آ جائیں، میں ایک بڑا نوجوان انسان نظر ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو نیچر کے قوانین ہیں اور جو قوانین فطرت ہیں وہ انسان کو ایسا کرنے نہیں دیتے۔ انسان بے بس ہے، انسان کی بہت ساری ناروا خواہشات اور بہت ساری تمنائیں حسرتیں بن جاتی ہیں۔ وہ طاقت کا اظہار تو کرتا ہے مگر اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنے جسم میں ہونے والے مختلف عوامل کا جائزہ لے تو اسے پتہ چلے گا کہ میں تو بہت ہی حقیر سی چیز ہوں، میری ہر ایکٹیویٹی، ہر سرگرمی کسی اور ذات کی دی ہوئی انرجی پہ پل رہی ہے۔ انسان کی زندگی کے دو اہم ترین نکات ہوتے ہیں، ایک اس کی پیدائش اور دوسری اس کی موت۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ دونوں واقعات بس ہو جاتے ہیں، کوئی ذات ہے جو کر دیتی ہے اور غافل انسان اس کو سمجھتا نہیں۔ وہ انسان کی طاقت سے نہیں پیدا ہوتے دونوں واقعات، یعنی نہ انسان کی پیدائش اور نہ اس کی موت۔
انسان کے کان کے بالکل پاس سے گولی گزر جاتی ہے اور پھر ڈاکٹر جو اس کو بچاتا ہے وہ خود موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب سا کھیل ہے طاقت کا۔ طاقت مکمل طور پر انسان کی اپنی نہیں ہے، صرف اور صرف عطا ہے کسی ذات کی جس کو وہ اپنا سمجھ بیٹھتا ہے غفلت کی وجہ سے۔ انسان کو جہاں آپشن ملتی ہے مختلف آلٹرنیٹس میں سے کوئی ایک منتخب کرنے کی، چوز کرنے کی، آپٹ کرنے کی، وہاں پہ گڑبڑ کر جاتا ہے۔ ورنہ انسان اپنی جسمانی طور پہ جو ضرورتیں اس کی ہیں وہاں مجبور ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی فرعون سے بھی بڑا، نمرود سے بھی بڑا ہو جائے، وہ یہ کہے کہ عام انسان جو ہیں وہ بھی آکسیجن استعمال کرتے ہیں تو میں بھی وہ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں تو بہت بڑی ذات ہوں، اور دوسرے انسان جس طرح سے اپنی جسمانی غلاظتوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، میں ان طریقوں سے نہیں کروں گا، میں تو کوئی اور طریقہ کرتا ہوں، براہ راست جسم کے جو مختلف پورز ہیں وہاں سے، یا ان کو اندر ہی میں بڑی مفید چیز میں بدل دوں گا پیٹ کے اندر ہی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو انسان جہاں پہ اپنی فطرت سے مجبور ہے وہاں وہ بالکل تھوڑی سی بھی ایسی حرکت نہیں کر پاتا جو اس کی بغاوت ظاہر کرے۔ انسان وہاں بغاوت کرتا ہے، وہاں گڑبڑ کرتا ہے جہاں اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو ہماری بے بسی کی انتہا ہے، اگر ہم غور کریں تو ہم آنے والے لمحے کو، ہم مثال کے طور پہ علم پہ بہت ناز کرتے ہیں، تو ہمارا علم بڑا ہی عجیب ہے۔ ہمارا علم سارا کا سارا میموری بیسڈ ہے، اور ہم حیوان ناطق ہیں، الفاظ کا کھیل ہے جو ہم کھیلتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی تھوڑی دیر اگر ہم بیمار ہو جائیں یا ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو ہماری ساری کی ساری محنت اکارت اور ضائع ہو جاتی ہے۔ تو طاقت کیا ہے؟ اسباب کے ذریعے اپنا پورا آپریشن کرتی ہے، اپنے عمل کو دہراتی رہتی ہے، اور یوں ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ ہم علم کو بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ ہمارا علم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ سارا کا سارا ماضی کا علم ہے، ہم رٹا لگاتے ہیں، اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اسی ریسرچ کو دہراتے رہتے ہیں۔ ہم آنے والے لمحے کو نہیں جانتے، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ مومنٹ، کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا دنیا میں کیا ہونے والا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور ہمارا نہ قابو حال پہ ہے، نہ مستقبل پہ ہے، نہ ماضی پہ ہے۔ ماضی یادوں کا مجموعہ ہے، مستقبل خوابوں کا مجموعہ ہے، اور حال کی ایک گھڑی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم ٹائم اور سپیس میں ایک بڑی ہی نیگلیجیبل چیز ہیں۔ ہاں، ہماری شان، ہماری طاقت بے انتہا اور لامتناہی ہو جاتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب ہم طاقت دینے والے کی تابع داری میں آ جاتے ہیں، ہم اس حلقے میں آ جاتے ہیں جہاں سے براہ راست ہم انرجی حاصل کر رہے ہیں، جہاں سے طاقت حاصل کر رہے ہیں، جو طاقت کا منبع ہے۔ ہم عام طور پہ بہت زیادہ محتاج ہیں، سورج کے محتاج ہیں، ہم پودوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں ان کے محتاج ہیں، ہم بہت سارے، اور پوری جو فوڈ چین ہے بایولوجی میں، اس میں دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے جو بہت سارے مضر کیڑوں کو کھا جاتے ہیں اور یوں اس فوڈ چین میں وہ ہمارے لیے وبال جان نہیں بنتے، ان کے بھی محتاج ہیں اپنی ایگزسٹنس، اپنی لائف کو قائم رکھنے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے۔ ہماری زندگی محض ایک عارضی لمحہ ہوتا ہے جس میں ہم علم کو استعمال کرتے ہیں اور عمل میں ڈالتے ہیں، اور بس پھر ہم نتیجہ حاصل کر کے اپنے سفر پہ رواں دواں ہیں۔ یہ الگ بات کہ ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، ذہن میں اس کو رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو محفوظ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنے ایک بڑے عجیب و غریب قسم کے انجام کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ ہماری بے بسی کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ انسان کی بے بسی اس وقت ٹوٹتی ہے جب اس کے ایمان کی انٹینسٹی، یعنی شدید ترین، آپ کا جس کو کہتے ہیں حق الیقین کے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پہ عشق جنم لیتا ہے، وہاں پھر ناممکنات جو ہوتی ہیں وہ ممکنات میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ورنہ ہم اگر محض یہی غافل زندگی گزاریں اور یہ عارضی جو طاقت اسباب و علل کی ہمارے ہاتھ آ گئی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتے رہیں، تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ صرف انسان کی اس حرکت پہ مسکراتا ہوگا کہ واہ میرا بندہ تو کس غفلت میں جا پہنچا۔ تو انسان جو ہے اگر غور کرے تو بس
بڑے محدود قسم کے راستے اور آپشن اس کے پاس ہیں جہاں سے وہ اپنی ذات اور اپنے اوقات کو جسٹیفائی کر سکتا ہے لائف کے اندر۔ سورہ عصر کو اگر آپ غور کریں تو کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے، یعنی ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اعمال صالح، اور پھر حق پہ قائم رہنا، اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی صبر کرنا۔ تو یہ چند ایک ایلیمنٹس ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو مکمل داخل کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری بے بسی کا وہ سارا کا سارا حصار ٹوٹتا ہے۔ ورنہ ہم حیوانی سطح پہ رہیں اور غفلت کا شکار رہیں تو ہم بالکل فضول اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ہمارے دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اسباب و علل سے ہٹ کے دیکھیں، اور تو ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے، عاجزی۔ ہم عاجز ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر، یعنی ہم ناکام لوٹتے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ شام کو وہ صبح کے جو پلان تھے ان کے، اور بہت زیادہ ان کی خواہشیں تھیں، منزلیں تھیں، وہ شام کو ناکام لوٹتے ہیں اور ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں بستروں میں سو کے۔ ان میں سے شاید 1% بھی ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ تھے، تابعین سے آگے تبع تابعین میں تھے غالباً، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بغداد کے ایک بازار میں وہ جا رہے ہیں، بوڑھے تھے، سامنے سے گورنر آ رہا ہے لاؤ لشکر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ خوش آمدی، جو سائیکو فینٹوڈی لوگ ہوتے ہیں، جی حضور یہ کہہ لیجئے۔ تو وہ اکڑ اکڑ کے گورنر چل رہے ہیں طاقت کے نشے میں۔ تو سفیان ثوری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اکڑ کے چل رہے ہیں اس کو مخاطب کرتے ہوئے، تو اس کو تھوڑا غصہ آیا اور جھنجھلاہٹ ہوئی کہ یہ بوڑھا شخص یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے۔ بڑے اعتماد والے لہجے میں سفیان ثوری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ اس بات پہ اس کی اور رونقیں کھڑے ہوئے، حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھ کو زیادہ کون پہچانتا ہے، کون جانتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری ابتدا ایک گندے قطرے سے ہوئی، تمہاری انتہا یہ کہ تم سے پہلے خدائی اور رعونت میں ڈوبے لوگوں کو جس طرح زمین کھا گئی، ایسے ہی تمہیں یہ زمین بھی ہڑپ کر جائے گی، تمہاری ڈیڈ باڈی کو، تمہاری لاش کو۔ اور یہ پیدائش اور موت کے درمیان میں تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ایک غلاظت کا ٹوکرا ہو۔ بتاؤ، سچ بتاؤ، ذرا غور کرو، تمہارے جسم میں اس وقت گند نہیں بھرا ہوا؟ جب گورنر نے یہ بات سنی تو اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا بے شک آپ نے مجھ سے بہتر جانا، بہتر پہچانا۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، اللہ والوں کی جو بے بسی ہوتی ہے وہ ایک بڑا راز ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز ہوتے ہیں، اور پھر اسی بے بسی میں سے ایک طاقت کا چشمہ ابھرتا ہے۔ ہندوستان کے مشہور ولی اللہ نظام الدین اولیاء دہلوی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ان کی عادت تھی کہ روزانہ کوئی نہ کوئی غریب اور محتاج اور ضرورت مند ان کے پاس آتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میری بیٹیوں کی شادی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ مدد کیجیے۔ تو وہ اکیلے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا انتظار کیجیے، دیتے ہیں آپ کو کچھ۔ تو شام تک عجیب اتفاق ہوا، کوئی شخص دینے والا تحفہ یا ان کو نہیں آیا۔ تو بڑے انہوں نے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے، کوئی بھی نہیں آیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے جوتوں کے، اگر یہ لے جانا چاہیں تو آپ یہ لے جائیں۔ تو اس نے بس عذرا ہے کہہ لیجئے کہ ادب وہ اٹھا لیے، لیکن دل میں ملال تھا کہ میں ان جوتوں کا کیا کروں گا۔ تو راستے میں سامنے سے ایک کارواں ملا، تو سوال جواب ہوا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے آ رہا ہوں، میں گیا تھا کوئی سوال لے کے لیکن وہ پورا نہیں ہوا، بس یہ جوتے انہوں نے دیے۔ تو اس کارواں کے جو مالک تھے تجارتی قافلے کے، وہ تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے وہ پرانے جوتے ان سے لے لیا، اور وہ اونٹوں کی جو قطار تھی اس میں عنبر تھا، مشک تھا، کستوری تھی، جو کچھ بھی تھا تو اس شخص کو وہ دے دیے۔ اور پھر جب وہ اپنے مرشد کے دربار میں گئے، ان کے پاس گئے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ آپ نے بڑا سستا سودا کر لیا۔ مطلب یہ تھا کہ خوشی اور ہمدردی اور پیار اور محبت اپنے مرشد کا تو نے لے لیا،
उस शख्स की मदद करके इन जूतों के बदले, तो मतलब बड़ा सस्ता सौदा किया, ये तिजारत खसारे वाली नहीं थी। तो ये है कि जब इंसान अपनी ज़ात को दूसरी ज़िंदगियों में तक़सीम कर देता है और अपनी ताकत को इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, इंसानों को हिदायत के लिए अपनी ज़िंदगी उनके हवाले कर देता है, तो फिर ये बेबसी नहीं रहती, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाती है और ये फिर ताकत मल्टीफोल्ड मैनीफोल्ड हो जाती है। इसी तरह से अगर आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई के सामने इंसान का ताकत का सोचना तक हराम है, मैं समझता हूँ। हाँ, आप अल्लाह की किब्रियाई के सामने क्या पेश कर सकते हैं? आजिज़ी। क्योंकि अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब से पूछा कि आप मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाए हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब जो सुना अपने रसूल के मुँह से, वो क्या था कि या अल्लाह, मैं आपके लिए आजिज़ी लाया हूँ, यानी मैं वो लाया हूँ जो मेरे पास नहीं है। अल्लाह ने कहा क्या? तो आपने फरमाया आजिज़ी। अल्लाह आजिज़ नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो इंसान को जो चीज़ ज़ेब देती है, जो उसकी शायान शान है, वो है आजिज़ी। अल्लाह ताला की किब्रियाई शान है, इंसान की शान आजिज़ी है। ये ताकत के दावे सारे के सारे धरे रह जाते हैं। एक लम्हे की बात होती है, पाकिस्तान ने भी तारीख में ये वाक़यात देखे कि ज़ल्ज़ला आता है, एक लम्हे में सब जो बिल्डिंग्स जिन पे आप नाज़ करते हैं और अरबों रुपए लगा के आपने बनाई होती है, मज़बूत से मज़बूत तर, वो ज़मीं बोस हो जाती है, वो कोलैप्स हो जाती है और फिर इंसानी जानों का ज़िया, जो अंदर लोग बेचारे कराह रहे होते हैं, फँस जाते हैं या डेड बॉडीज़ उनकी, तो वो एक अजीब मंज़र है। अल्लाह ताला किसी को न दिखाए। या कोई सैलाब आ जाता है या कोई और आसमानी आफ़त आ जाती है, आसमानी बिजली जो है वो कहीं गिरती है या बारिश की वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, आसमानी आफ़ात जैसे होती हैं। तो ये इंसान को एक सबक याद दिलाती हैं, एक लेसन, एक उसके लिए याददाश्त वो लिख के जाती हैं कि तू बड़ा आजिज़ है, कभी भी अल्लाह के मुकाबले में अपनी ताकत का इज़हार ना करना, क्योंकि पहली बात तो शर्मिंदगी वाली ये है, ये सारी ताकत जो है वो तूने ली कहाँ से? तो जिस माखज़ से, जिस ज़ात से तूने ये ताकत ली, उसके सामने अगर तू अकड़ता है या उसकी नाफ़रमानी करता है, ताबेदारी नहीं करता, तो तेरी दावत तेरी जो ये दावा है ताकत का, ये इंतहाई गलत है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो अगर आप आजिज़ होते हैं तो फिर नामुमकिनात मुमकिनात में बदलती हैं। लेकिन अगर आप ताकत का इज़हार करते हैं, और ताकत का आम तौर पे जो इज़हार है वो गुरूर की शक्ल में होता है, और अल्लाह फरमाते हैं कि इस चीज़ को मैं माफ़ नहीं करता, क्योंकि किब्रियाई और बरतरी मेरा नामूस, मेरी चादर है। अगर किसी ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो हाथ टूट जाएँगे, वो शख्स बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इन ताकत के दावों से महफूज रखे और इंसान की ज़ात में अल्लाह ताला आजिज़ी पैदा करे। आजिज़ी भी उसी की अता है, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि हम सबको अल्लाह ताला आजिज़ बंदे बनाए। इज़्म ही हमारी शान है, जैसे अल्लाह ताला की शान किब्रियाई है, इंसान की शान क्या है? आजिज़ी है। तो इसी के साथ आज हम इस बात को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।